السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: قلم میرا قاصر الزباں، میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر الزباں، میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل، سناؤں میں کیسے۔ برادران اسلام، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی: بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ طلوع آفتاب کے وقت مکہ میں آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ برادران اسلام، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکے میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب جگر کے ساتھیوں،
حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر مت کرو، اس بچے کا رب میں ہوں، مربی بھی استاد بھی سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا، سبحان اللہ، اے آمنہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میرے پورے جزیرت العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہیں، آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا لیکن اس جیسا بچہ پورے جزیرت العرب تو کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیس کی معرفت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی، داؤد والی خوشیانی، دانیہ والی محبت تھی اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرا نبی تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ حضرت حلیمہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہیں اور یہ سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور تمام سواروں سے، تمام قافلے والوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زدہ ہو کر کہتے ہیں کہ حلیمہ کی سواری تو اتنی کمزور تھی، اس کو اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے۔ میرے دوستو، جب حلیمہ گھر پہنچ کر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ گھر اپنے تمام انوار و برکات سے پر تھا۔ سبحان اللہ، حلیمہ تیری شان۔ میرے دوستو، آج سے کئی ہزار سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا، اے بیٹے، تجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے، ابو یہ محمد کون ہے؟ جناب آدم فرماتے ہیں، بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو ایک کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو ایک کائنات کا نظام نہ سجایا جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو ایک کائنات نہ بنتی۔ بیٹے یہ سب چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنی ہے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ لوگوں نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اماں نبی کی شان بیان کرو۔ اماں نے کہا، کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ اماں نے کہا، قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔
تو ہم اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا۔ قرآن نبی کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا۔ جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا۔ جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا۔ جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا۔ جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا۔ جب میرے نبی کے خود کی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ بلکہ تیرے ذکر کو بلند نہیں کیا، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے تو اس کو بھی بلند کر دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی شان کہ میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی پسینہ آئے تو گلشن میں کے، میرا نبی دامن جھڑکے تو فرشتے وضو کرے، میرا نبی کو غصہ آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے، میرا نبی مسکرائے تو جنت کا دروازہ کھل جائے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پر نازتا، ستاروں کو اپنی ضیاءت پر نازتا، سورج کو اپنی روشنی پر نازتا۔ جب میرا نبی آیا تو سب کے ناز ٹوٹ پھوٹ گئے۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہوں تو ہوں خاک مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری، ہوں تو ہوں خاک مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری، بس ایک یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ واخدعنا الحمدللہ رب العالمین۔ تیری آواز اچھی تھی، تیرا انداز اچھا تھا، تیری آواز اچھی تھی، تیرا انداز اچھا تھا، تیری پرواز اچھی تھی، تیرا یہ راز اچھا تھا۔ اس کے بعد میں نظم پڑھنے کے لیے چند بچوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں، محمد سفیان ابن قاری محمد شعیب اور ان کی ٹیم، یہ تشریف لائیں اور اپنی نظم پیش فرمائیں۔